السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والعلم بابها، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور حشر میں کوئی کسی کا جب نہ ہوگا پرسحال، رب سے امت بخشوانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کونین کے تاجدار معزز سامعین اکرام، سمیع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل پر پلٹ آتا ہے۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت دریا کی طغیانی، سمندر کی روانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک پر ہے۔ آؤ ہم اور آپ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ میرا موضوع، آج کی ٹاپک، آج کی تقریر حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کی جائے گی۔ انشاءاللہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک حضرت علی کا واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے موضوع اگلے جمعہ کو پھر اسی معراج، شب معراج کے بارے میں بیان ہوگا۔ حضرات محترم، میں نے حدیث شریف پڑھی، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والعلم بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرات محترم، حضرت علی کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، آپ ان کا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھیں کہ اس مہینے میں شب معراج بھی ہوتی ہے، اس مہینے میں مومنوں کی نماز بھی ملتی ہے، مومنوں کو نماز ملی ہے، اس مہینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باشہادت ہوتی ہے۔ آئیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بیان کروں، ان کا ایک واقعہ پیش کروں۔ مقام صحبہ کا واقعہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحبہ میں ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذان اقدس پر اپنا سر مبارک رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کرتے کرتے اللہ اکبر، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہے، عصر میں وقت کم ہوتا ہے۔ اب ایک طرف مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی طرف نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک طرف میری نماز کی نماز کی محبت ہے، دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین بے گھبرانے لگتے ہیں،
اب ان کے دل کے اندر کیفیت بدلنے لگتی ہے کہ اب ایک طرف اللہ اکبر، ایک طرف تو میرے سرکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے جان پر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور میں بیدار کروں تو کیسے کروں؟ ایک طرف نماز کا وقت ہے، نماز جا رہی ہے، اللہ اکبر، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سوچ لیتے ہیں کہ اگر میں نماز کو چھوڑوں تو نماز پھر سے ادا کر لوں گا، نماز قضا کر لوں گا، اگر نماز قضا ہو جائے گی تو بعد میں ادا کر لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر مجھ سے جدا ہو جائے گی تو مجھے یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی بہرحال آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یعنی نماز جب چھوٹ جاتی ہے، عصر کے ٹائم سورج غروب ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت علی ہیں، جب حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب چہرے پر حضرت علی کا آنسو، حضرت علی کے آنسو کو جب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ آج تم کیوں غمگین نظر آ رہے ہو؟ آج تمہارے چہرے پہ اداسی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری نماز عصر قضا ہو گئی، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی جب نماز کا وقت تھا تو تم مجھے بیدار کر دیتے اور نماز عصر ادا کر لیتے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیسے بیدار کر سکتے؟ اگر ہم آپ کو بیدار کرتے تو آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوتا، آپ کی نیند ٹوٹ جاتی اور مجھے میرا یہ دل گوارا نہ کرتا، اس لیے میں نے نماز کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نماز بعد میں ادا کر لیں گے، لیکن آپ کی محبت مجھ سے جدا ہو جاتی تو مجھے یہ دوبارہ نصیب ہوتی نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو میں نے اپنے فیصلہ کر لیا کہ میں نماز کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تم بتاؤ، نماز کو ادا کرنا چاہتے ہو، جو قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا چاہتے ہو، یعنی یا تو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر ادا ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بتاؤ سورج کدھر غروب ہوا ہے؟ جس طرح ٹائم یعنی عصر کے ٹائم جہاں پچھم طلوع ہو جاتا، غروب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے سورج کو واپس کر دیتے ہیں، اپنی کلمہ شہادت کی انگلی اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اپنی اشارہ کرتے ہیں اور سورج کو کھینچ کر پورب لاتے ہیں اور علی سے فرماتے ہیں علی تم نماز پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو واپس کر دیتے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی تم نماز پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت حضرت علی کرتے تھے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ میں نے تلاوت کا حدیث شریف پڑھی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔